یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ آپ نے اپنے افسانوں میں زیادہ تر کن موضوعات کو زیر بحث لایا ہے؟ یہ تو میرے قارئین اور ناقدین کا کام ہے کہ وہ میرے افسانوں میں برتے گئے موضوعات نشان زد کریں۔ افسانہ لکھنا دراصل ایک صورتحال کو حسی اور وجودی سطح پر کہانی میں ظاہر کرنے والا عمل ہے، ایک موجود کائنات کے مقابل اسی جیسی مگر اس سے زیادہ بامعنی کائنات کی تشکیل۔ موضوعات پر مضامین لکھے جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی محض موضوعات برتنے کے لیے افسانے لکھنے کی کوشش کی، انہوں نے اس تخلیقی عمل کو اطلاع بنا دیا۔ اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سارے عصری کیزے موضوعات میں بٹ کر اس فضا میں موجود ہوتے ہیں جس سے ایک فکشن لکھنے والے کو معاملہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ خود بخود متن کے تانے بانے کا حصہ ہوتے چلے جاتے ہیں جنہیں تنقیدی عمل میں نشان زد کیا جا سکتا ہے۔ میرے ہاں بھی ایسا ہوا ہے۔ میں ایک گھر میں رہتا ہوں، باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کے رشتوں میں بندھا ہوا ہوں، ایک سماج میں رہتا ہوں اور اس معاشرت میں اپنا ایک کردار ادا کرنے پر مجبور ہوں، ایک ملک کا شہری ہوں جس کے مجھ سے کچھ تقاضے ہیں، اس دنیا میں رہتا ہوں جس کی اپنی وسعتیں اور اپنے مفادات ہیں، اور ان مفادات کا بیانیہ متشکل کرتی اصطلاحوں کی اپنی تعبیریں ہیں۔ یہ دہشت کا زمانہ ہے، بازار کا زمانہ ہے، دوسروں کو صارف بنائے چلے جانے کا زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مذہب کی پسپائی اور تہذیبی انہدام کا زمانہ ہے، اور یہ سب کچھ میرے افسانوں کے تانے بانے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی تخلیق کار لکھتے ہوئے عصری حیثیت سے کنی کاٹ کر کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ سب کچھ میری احساسات کا حصہ ہوا ہے، اور انہی حسی راستوں سے میرے افسانوں کا حصہ بھی ہوا ہے۔ آپ ناقد بھی ہیں۔ تنقید کے نظریات میں جدیدیت، مابعد جدیدیت اور ساختیات، پس ساختیات جیسی اصطلاحات منظر عام پر آئیں۔ موجودہ عہد میں ان نظریات کے کیا خد و خال ہیں؟ دیکھیے، جن تنقیدی نظریات کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تنقید نہیں بلکہ تنقید کے نام پر یا پھر تنقید کے اندر در آنے والے رجحانات ہیں، اور یاد رکھیں، رجحان چاہے کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو، اس کا دورانیہ ہمیشہ مختصر ہوتا ہے۔ ایک رجحان کو دوسرا بدل دیا کرتا ہے، تاہم ایسے رجحانات گزر چکنے کے بعد کچھ نہ کچھ عطا کر جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے باڑھ کا زور ٹوٹنے پر سیلاب کا پانی زرخیز مٹی کی تہہ بچھا کر گزر جایا کرتا ہے۔ پہلے یہ سمجھنا اہم ہے کہ آخر یہ تنقید ہے کیا؟ تنقید کا لفظ ہم نے عربی کے لفظ نقد سے اخذ کیا ہے، پارکھ کر کھوٹا کھرا الگ کر دینا۔ انگریزی میں اصطلاح کرٹیسزم یونانیوں سے آئی، معنی وہی عربی والے، تاہم ادبی تنقید کا بنیادی وظیفہ 3 جہتوں والا ہے۔ پہلی جہت میں یہ فن سے معاملہ کرتی ہے، اس کی ٹیکنیک کو پرکھتی ہے، اس کی آہنگ کو آنکتی ہے، فن پارے کے تخلیقی امتیازات اور اس کی ٹیکنیکی نوعیت طے کرنے کے بعد تنقید جس دوسری بات کو اپنا کیزیا بناتی ہے، وہ اس میں برتی گئی زبان اور موضوع کے بیچ توازن کی تلاش ہے۔ تنقید کی تیسری جہت فن پارے کو مکمل صورت میں آنکنا اور اسے مجموعی صورتحال میں رکھ کر اس کی تعیین قدر کرنا ہے۔ رتبہ شناسی اور درجہ بندی کے اس عمل سے تنقید دراصل فنی معیارات کی برت سطوح سامنے لا رہی ہوتی ہے، اور اس باب میں ہونے والے ارتقاء، ارتفاع اور نمایاں انحرافات کو بھی زیر بحث لاتی ہے۔ یہ وہ سارا عمل ہے جس میں ایک خود کار نظام کے تحت تنقید کے اپنے اصولوں کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نئی اصطلاحوں کے ریسہ لوگوں کے ہاں تنقید یہ بنیادی وظیفہ ادا کر رہی ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ محض فلسفانہ مباحث ہو جائیں گے، تنقید نہیں۔ ایک تخلیق کار کی حیثیت سے میرا تجربہ یہ ہے کہ تخلیقی عمل میں رہ کر ان بھیدوں کی کارگزاری کا تجربہ کرنا اور فن پارے کی تخلیق کے بعد کچھ وقفے سے اس سارے عمل کا تجزیہ کرنا ہمیشہ ایک سے نتیجے پر نہیں پہنچا کرتا۔ یہ تنقید ہی ہے جو ان فاصلوں کو پڑھتی ہے، تنقیدی صورتحال کو دوسری اخذ کردہ صورتحال پر منطبق کرتی ہے اور من تک ہمارے ذہنوں کے لیے کچھ اصول واضح کرتی ہے۔ نئی تنقید کی کچھ اپنی الجھنیں ہیں۔ مثلا دیکھیے،
نئی تنقید تخلیقی متن میں معنی کو غیر متعین جان کر اس کی نامیاتی وحدت سے کوئی سروکار نہیں رکھ رہی۔ ایسے میں تخلیقات کے مرکزے میں موجود بنیادی سوالات کو وہ اہمیت کیوں کر دی جا سکتی ہے جو فی الاصل انسانی زندگی سے جڑ کر ادبی سوالات بنتے ہیں۔ تنقید کا بنیادی وظیفہ یہی ہے کہ وہ روح اثر کو تخلیقی متن سے دریافت کرے۔ ایسا متن کی توضیح اور تعبیر ہی سے ممکن ہے، محض اور صرف قرات کے نئے تصورات رائج کرنے سے نہیں۔ اچھا، تنقید کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ادب صرف بین المتوافنی مظہر نہیں ہے، بجائے کہ ایک متن کا رشتہ دوسرے متوان سے ہوتا ہے، مگر تخلیق کا دوسرا متوان سے بنیادی فرق جس سے قائم ہوتا ہے اس سے بھی یاد رکھنا ہوگا کہ وہ الگ تخلیق کاروں کی توفیقات ہیں۔ ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی موضوع پر لکھنے والے اگر اپنے اپنے تخلیق پاروں کو یکسر مختلف سطح عطا کر دیتے ہیں تو تخلیق کار اور اس کے زمانی حوالے بھی ایک نئی معاونیت پاتے ہیں۔ دونوں کو نظر انداز کر کے فن پارے کی تعیین قدر ممکن ہے، نہ تحسین اور تعبیر کے تقاضے نبھائے جا سکتے ہیں۔ ادب میں مباحثہ انٹرویو کی اہمیت و افادیت کیا ہے؟ کئی حوالوں سے اہم یہ مصاحبے اور مکالمے کا عمل۔ مکالمہ ان دریچوں کو کھولتا ہے جن کی طرف عام حالات میں دھیان نہیں جاتا ہے۔ جس سماج میں مکالمے کی روایت مستحکم نہیں ہوتی اس میں تشدد پروان چڑھتا ہے۔ عام طور پر اپنے نظریات سے وابستہ ہونے کے دعوے کی بنیاد پر دوسروں کی اچھی باتوں کو بھی رد کیے چلے جاتے ہیں۔ مکالمہ ان فاصلوں کو پاٹتا ہے۔ انٹرویو کا فن بھی دراصل ایسے ہی مکالمے کی ایک صورت ہے، بشرط یہ کہ یہ روا روی میں نہ کیا گیا ہو۔ آج کل بہت سے ادیب قائرین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں۔ کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ یہ رونا کس زمانے میں نہیں ہوا؟ سمجھ لینا ہوگا کہ تخلیقی ادب کبھی بھی فرنٹ شیلف کا آئٹم نہیں رہا۔ آپ دنیا بھر میں جہاں جائیں گے یہی دیکھیں گے کہ بک اسٹورز پر تخلیقی ادب کی کتب بیک شیلف پر پڑی ہیں۔ فرنٹ شیلف پر جنس اور فیشن کے مواد پر مشتمل رسالے، کتابیں، فنکاروں، کھلاڑیوں اور سیاستدانوں کی سنواح عمریاں یا پھر پاپولر لٹریچر پڑا ملے گا۔ ایسا زود ہضم ادب جسے ادب ماننے میں آپ کو تامل ہوگا۔ اچھا ادب تو پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ جسے فنکاروں، کھلاڑیوں یا سیاستدانوں کی طرح مشہور ہونا ہے اسے ادب کی طرف نہیں آنا چاہیے کہ ان کے قائرین ہمیشہ محدود ہوتے ہیں۔ تاہم یہی وہ باذوق طبقہ ہے جس کی وجہ سے ادب کا وقار قائم ہے۔ ایک اور پہلو سے دیکھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کتاب پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کی بالادستی کا زمانہ ہے اور لگتا ہے جیسے کتاب پچھڑ گئی ہے۔ محض کتاب نہیں، بہت کچھ پچھڑ گیا ہے۔ ہم وہ جنریشن ہیں جس نے بہت تیزی سے بہت کچھ بدلتے دیکھا ہے۔ ہمارے سامنے ٹیلی ویژن آیا اور سمارٹ ہوتا گیا، ڈائل گھمانے والا ٹیلی فون غائب ہو گیا، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، آڈیو کیسٹ، وی سی آر غائب ہو کر سیل فون جیسے ایک چھوٹے سے عالم میں سما گئے۔ دنیا سمٹ گئی، کتابیں سافٹ ہو گئیں، آوازیں امیج کے ساتھ محو سفر ہیں۔ ایسے میں ادب کا محدود کاری اگر پہلے کی طرح موجود ہے تو یہ کم اہم واقعہ نہیں ہے، اور ہاں یہ تاثر بھی غلط ہے کہ ادب پہلے کے مقابلے میں کم پڑھا جا رہا ہے۔ بس یوں ہے کہ میڈیا کی دلچسپی کی شے نہیں ہے، ورنہ ذرا کتب فروشوں، ناشروں اور پریس والوں کے ہاں جا کر دیکھیں، وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ چھاپ اور بیچ رہے ہیں اور ان کے کاروبار پہلے سے بڑھ گئے ہیں۔ رہی اپنی بات تو مجھے اپنے کاری سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، کیا میڈیا کسی کو بڑا شاعر یا ادیب بنا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ میرا جواب ہے نہیں، اور کیوں کا جواب یہ ہے کہ خالی کنسٹر بجتا تو زور سے ہے مگر اس میں سے نکلتا کچھ نہیں۔ جب پڑھنے والے ایسے مشہور ادیبوں کا کام آنکیں گے تو وہ کہاں ٹھہر پائے گا؟ اپنے زمانے میں گمنام رہنے والے ادیب آنے والے زمانوں میں اپنے کام کی وجہ سے توقیر پاتے ہیں، اور اپنے زمانے کے مشہور ادیب گمنام بھی اس لیے ہو جاتے ہیں
کہ ان کے کام میں قائم رہنے کی سخت نہیں ہوتی۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ کیا کسی ادیب کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ ایک لکھنے والے نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اپنے زمانے میں تیزی سے مشہور ہونے والے ادیب آنے والے زمانوں میں جلد بھلا دیے جاتے ہیں۔ میں اس کہے کو اصول بنا کر پیش نہیں کر رہا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کام کے بجائے محض میڈیائی شہرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اپنے کام کے سبب کوئی جانا پہچانا جانے لگے تو اسے انہونی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کبھی کبھی وقت موافق ہو جاتا ہے اور قبولیت کا عمل تیز ہو جایا کرتا ہے۔ اردو ادب کی ایسی کون سی شخصیات ہیں جن سے آپ کی ذہنی اور قلبی قربتیں رہی ہیں؟ بہت سے ادیب ہیں جن سے مجھے ملنے اور ان سے مکالمہ کرنے کے مواقع ملتے رہے۔ جب فیصل آباد میں تھا تو ریاض مجید، انور محمود خالد، احسن زیدی سے لے کر تب کے نوجوانوں میں انجم سلیمی اور کاشف نعمانی تک سب سے رابطے میں تھا۔ اسی دور میں وزیر آغا سے سرگودا میں اور احمد ندیم قاسمی، اشفاق احمد اور انتظار حسین سے لاہور میں رابطے ہوئے۔ اسلام آباد آیا تو یہاں ممتاز مفتی، منشا یاد، مسعود مفتی، رشید امجد، کشور نہید، افتخار عارف، فتح محمد ملک، جلیل علی، علی محمد فرشی، نصیر احمد ناصر، پروین طاہر، فرخ یار، سب سے ملنے بات کرنے کے مواقع ملے۔ کراچی گیا تو مشتاق یوسفی، ڈاکٹر اسلم فرقی، زیدہ ہنا سے آصف فرقی، مبین مرزا اور اخلاق احمد تک سب سے ملاقاتیں رہیں۔ دلی گیا تو شمس الرحمن فاروقی، شمیم حنفی سے لے کر خالد جوید سے ملنا ملانا رہا۔ مختلف ممالک میں گیا تو وہاں کے ادیبوں سے ملنا رہا۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کہیں بھی کسی سے بات کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، سب سے رابطے رہتے ہیں۔ میں وہ خوش بخت ہوں جس کے کام پر ممتاز مفتی، شمس الرحمن فاروقی، منشا یاد، محمد عمر میمن، ستیہ پال آنند سے لے کر اصف فرقی، ناصر عباس نیار، امجد طفیل، ضیاء الحسن، مبین مرزا، نجیبہ عارف اور ان جیسے دوسرے جید ادیبوں نے لکھا۔ ان سے مکالمے کا مجھے اعزاز ہے۔ مجھے عمر سے مار یوورگس یوسا کی کتاب اور فکشن کے موضوعات پر میرے مکالمے کی پوری کتاب چھپ چکی ہے۔ سبھی عمدہ لکھنے والے میرے دل کے قریب ہیں۔ نوجوان ادیبوں شاعروں کے لیے کوئی پیغام؟ بس ایک پیغام ہے کہ ادب لکھنے سے پہلے زندگی کو انسانی سطح پر جینے کا چلن اختیار کیجیے۔ میں اوپر کہی ہوئی بات ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ انسانی سطح پر جینا محض مادی سطح پر یا نامیاتی سطح پر جینا نہیں ہے۔ انسانی سطح پر جینے کا شعور اور مسلسل مطالعہ آپ کے فن کو نکھارے گا اور اسے بامعنی بناتا چلا جائے گا۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مختلف نظریات اور سیاسی وابستگیوں والے سماج میں افراد مختلف گروہوں میں منقسم ہو کر دور ہوتے رہتے ہیں۔ ادب مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے آدمیوں کو بہم کرتا اور انہیں حساسیاتی سطح پر قریب کرتا ہے۔ سرگرم نیوز کی ادبی فروغ کی کاوشیں اس نقطہ نظر سے قابل قدر سماجی خدمت ہو جاتی ہیں۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔